کیا پیغمبروں کی بیویاں بھی جہنم میں جا سکتی ہیں؟ مزید یہ کہ ان دونوں عورتوں نے پیغمبروں کی زوجیت میں رہتے ہوئے کون سے ایسے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ یہ اللہ کی جنت سے محروم کر دی گئیں؟ ناظرین گرامی، پہلی قابل عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص نبی کی زوجیت کے لیے چنا لیکن وہ دولت ایمان سے محروم رہی، اس کا نام بی بی واہلہ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ان کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور یہ برسوں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ واضح ہے کہ قرآن مقدس میں موجود ہے کہ یہ عورت ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام مسلسل واضح و نصیحت فرماتے رہے اور سمجھاتے رہے، لیکن بالآخر وہ انکار کرنے والوں میں ہو گئی اور دنیا و آخرت کی کامیابی سے محروم کر دی گئی۔ دوسری قابل عبرت عورت۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ہی قرآن مقدس میں ایک دوسری عورت کا ذکر بھی موجود ہے، جو ایک نبی کی گھر والی ہونے کے باوجود نہ صرف اللہ کی رحمت سے محروم کر دی گئی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ٹھہری، اور اس بدنصیب عورت کا نام وائلہ ہے، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی بھی شخص بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ موجود لوگوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا اور سب عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف مڑ کر دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی اور پلٹ کر یہ الفاظ کہے، یا قوامہ، ہائے رے میری قوم۔ یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہی عذاب الہی کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قابل عبرت عورتوں کا ذکر قرآن مقدس کی سورہ تحریم میں یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ یہاں ایک اور بات واضح ہوئی کہ دنیا کے بہترین مردوں کے گھروں میں بدترین عورتیں بھی رہی ہیں، اور دوسری یہ بات واضح ہوئی کہ اگر عورت دینی اور اخلاقی اعتبار سے مرد کے تابع ہوتی تو ان دو جلیل القدر رسولوں کی بیویاں عذاب دنیاوی اور سزائے اخروی کی مستحق قرار نہ پاتی، لیکن ان رسولوں کی بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا اور یہ جہنم کی سزاوار قرار پائیں۔ یوں معلوم ہوا کہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے مرد اور عورت کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ یہاں ایک ضروری بات پیش نظر رہے کہ یہاں دونوں پیغمبروں کی بیویوں کے بارے میں خیانت کا لفظ بدکاری کے مفہوم میں ہرگز نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا سورہ تحریم کی آیت کی تفسیر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول روایت کیا ہے کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بھی بدکار نہیں رہی، لہٰذا ان دونوں عورتوں کی خیانت دراصل دین کے معاملے میں تھی۔ یہ اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ہاں آنے والے لوگوں کی اطلاع اپنے قوم کے بدکاروں کو دیا کرتی تھی۔